العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج کے اس وقت میں ہم غسل کے طریقے کی طرف آئیں گے۔ غسل جو مسلمان عاقل بالغ ہے اس کے اوپر کبھی غسل فرض ہے، غسل سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ تو غسل کا پہلے طریقہ، پھر غسل کی اقسام جو ہے وہ بعد میں ذکر کریں گے۔ غسل کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، استنجا اچھی طرح، جس طرح پرسوں کے سبق میں ہمارا گزر گیا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں سیم اسی طرح وضو کرنا ہے، لیکن وضو میں اور غسل کے وضو میں فرق یہ ہے کہ منہ بھر کر کلی بھی کہتے ہیں، غرغرارے کرنا، منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح پھیرنا، یہ وضو کا غسل کا فرض ہے۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ وضو کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ بھی کمی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، اور باقی سنتے ہیں، مستحب ہے۔ اس میں سنت طریقہ، ایک بندہ پہلے وضو نہیں کرتا، ڈائریکٹ اس نے منہ بھر کر کلی کی، غرغرارے کیے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھایا اور سارے جسم پہ پانی بہا دیا، غسل ہو جائے گا، اس کا وضو والی سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ غسل کرتا ہے، ساری ترتیب سے کرتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، تو اسے اس مستحب نہ کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی، غسل پھر بھی ہو جائے گا۔ ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ غسل خانے کے اندر کسی قسم کا کلمہ شریف پڑھنا، کوئی اور کسی آیا مقصہ کا ورد کرنا شرعی طور پہ قطعاً منع ہے۔ چاہے کپڑے پہن کر غسل کر رہے ہیں یا کپڑے اتار کر غسل کر رہے ہیں، کوئی بھی آیا مقصہ، بعض لوگوں کے اندر مروج ہے کہ پہلا کلمہ پڑھیں گے، بلکہ ہم نے بچپن میں سنا ہی تھا اکثر لوگ جی پہلا کلمہ، دوسرا جی 3 کلمے نہ پڑھیے تو غسل ہوندہ ہی نہیں۔ کلموں کا غسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا ان 3 فرائض کے ساتھ تعلق ہے: منہ بھر کر کلی کرنا جس سے غرغرارے کہتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور پورے جسم پہ پانی بہانا۔ تو آیات مبارکہ یا کوئی بھی کلمے ہیں ان کو باہر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں اندر نہ پڑھنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو جس جگہ پہ وہاں ہم غسل کر رہے ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے موزوں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، ننگے غسل جیسے آج کل واش روموں میں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، لہٰذا اندر کلمہ شریف کا ورد کرنا یا کسی آیا کا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے، جب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد تو وضو کے دوران ہی کلی والا معاملہ بھی ہو گیا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی ہو گیا۔ اب اگلا کام کیا ہے کہ چلو لیں، پہلے سیدھی سائڈ پہ 3 دفعہ پانی کے چلو ڈالیں، پھر الٹی سائڈ پہ، پھر پانی کے چلو لے کر اچھی طرح سر میں ملیں، اور جیسے تیل جسم پہ لگایا جیسے ایسے ہاتھ مار دیا جائے، تو پھر اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہائیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے اگر صابن لگاتے ہیں یا آج کل جیسے شیمپو کا دور ہے۔ ایک چیز یہاں بھی بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پہلے پانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر سینکڑوں راز موجود ہے۔ جب انسان کپڑے اتارتا ہے اس وقت اس کا جسم ہیٹڈ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، یکدم جب اوپر پانی پڑتا ہے، جیسے آپ آگ جلی ہو نا، آگ کی لکڑی کے اوپر فوری پانی ڈالیں تو اس سے دھواں اٹھتا ہے۔ تو وہ دھواں کیوں کہ یکدم اس پہ پانی ہے، اگر وہ فوری نہ ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا تو پھر اتنا دھواں نہیں اٹھتا۔ جب یہ پانی ڈال لیتے ہیں، اوپر ہاتھ مل دیتے ہیں، تو جسم کے مسام جو ہے، گرم جو ہے، وہ پہلے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بندہ نمونیے جیسے موذی مرض سے بچ جاتا ہے۔
نمونیے جیسے موذی مرض سے اور دیگر بھی کئی ایسے امراض ہیں ان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب غسل کر لیا جائے، غسل کرنے کے بعد پاک سب ایک دوست نے ایک دفعہ سوال کیا جی جب وہ غسل جنابت میں ہے تو پھر وہ ٹوٹی کو اپنا کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جی۔ ایسے کئی یعنی ہمارے معاشرے کے اندر نہ باتیں مروج ہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر غسل جنابت میں اس رومال کو ہاتھ لگاؤں یہ تو ناپاک ہو جائے گا، تو جس گھر میں پھریں گے اس گھر کا کیا حکم ہے جناب؟ جس دروازے کو ہاتھ لگا کے کھولا بند کیا اس کا کیا حکم ہے؟ جس ٹوٹی کو کھولا، پھر تو یہ سارا سسٹم ہی ایسے نہیں ہے۔ آگے غسل کی اقسام جو ہے اس میں انشاءاللہ کل بڑی ڈیٹیل سے جائیں گے، بڑا اہم سا سبق ہے یہ بالخصوص طلباء کے لیے۔ اب غسل جو ہے انسان نے جب ایک دفعہ کر لیا پانی بہایا فرض ہے، اور 3 دفعہ بہانا سنت ہے۔ جب اس کے ہاتھ خشک ہے، غسل جنابت کے لیے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ خشک ہیں، خشک ہاتھوں سے وہ کپڑے بھی اٹھا سکتا ہے، وہ تولیہ بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی کسی چیز کو اگر ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز پلیت نہیں ہو جاتی۔ ہاں اگر اس کے ہاتھ تر ہیں اور ان ہاتھوں پہ اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، اس غلاظت والے ہاتھ سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص اتنا نہیں کرتا کہ وہ غلاظت والے ہاتھ۔ اب رہا کہ بالٹی میں اگر جیسے سردیوں میں غسل کرتے ہیں تو بالٹیوں میں ٹب میں پانی ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا اہم سا مسئلہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ ہاتھ میری طرف دیکھیں، یہ ہاتھ ہیں، خشک ہے۔ اب میرا جسم جو ہے غسل جنابت والا یعنی غسل فرض ہے۔ اب اس بالٹی کے اندر جب ہاتھ ڈبوئیں گے تو یہ پانی کی صفت یہ ہے مطہر یعنی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ جو ہی میں نے ہاتھ ڈبوئے ان ہاتھوں کو تو اس نے پاک کر دیا۔ جب میں نے ہاتھ ڈبوئے ہاتھوں کو تو اس نے پاک کر دیا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالیں گے تو وہ پانی جو بالٹی یا ٹپ والا ہے وہ پانی مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی بن گیا۔ وہ پانی مائع مستعمل کہتے ہیں جو استعمال شدہ ہو، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو پانی ٹپکتا ہے، یا وضو سے غسل سے جو پانی نیچے گرتا ہے اسے مائع مستعمل کہتے ہیں۔ وہ پانی جو ہم نے یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، اسے مائع غیر مستعمل کہتے ہیں جو ابھی استعمال نہیں ہوا۔ اب جب پانی استعمال ہو گیا اور اس میں ہاتھ ہم نے ناپاک ڈالا، اب وہ پانی پاک نہیں رہا۔ جب وہ پانی پاک نہیں رہا تو وہ ہمیں غسل کے لیے جو چیز مطلوب تھی وہی نہیں ملے گی۔ لہٰذا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو اس میں کوئی ڈبہ وغیرہ، ڈول وغیرہ، ٹپ کے اندر کوئی بھی برتن لیں جس کے ساتھ پانی نکالا جاتا ہے، اس سے پانی نکالیں، پہلے بار اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر وہی سیم جیسے اس ڈبے سے اسے پانی لیں۔ اب جب پانی ہم غسل کر رہے ہیں، یہ بالٹی پڑی ہے، یہاں اس ڈبے میں سے پانی لیا، اوپر جب ڈالتے ہیں تو لامحال کچھ نہ کچھ چھینٹے اڑ کر اس بالٹی میں جائیں گے، ٹپ میں جائیں گے، تو اس میں وہ مائع مستعمل گیا اور وہ پانی غیر مستعمل تھا۔ اب مائع مستعمل جس کی تعداد مقدار زیادہ ہوگی حکم اس کا لاگو ہوگا، جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکم اس کا لاگو ہوگا، چونکہ مائع غیر مستعمل جو بالٹی، ڈول، ڈبے والا، ٹپ والا پانی ہے وہ زیادہ ہے، اور جو چھینٹے گئے ہیں، چند قطرے گئے ہیں، تو ان سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہی رہے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا مادہ منویہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور غلیظ چیز لگی ہوئی ہے، اس کا قطرہ اڑ کے اس کے اندر چلے گئے، یا چھوٹا پیشاب آیا اس کے قطرے اس کے اندر چلے گئے، وہ پانی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ لہٰذا بالٹی اور ڈول اور ٹپ کے ساتھ غسل کرنے اور دوسرے شاور وغیرہ جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کسی کو اگر اس معاملے میں سمجھ نہیں آئی یا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو بے شک وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک عرض ضرور کروں گا، سوال کے سمجھنے کے لیے یا دوسروں تک پیغام پہنچانے کے لیے، بطور امتحان نہیں،
میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ امتحان دے سکوں، بطور امتحان نہ ہو بطور سوال ہو۔ اگر کسی بچے یا بڑے کے ذہن میں آ جائے تو جو بھی سبق چلتا ہے اس کے آخر پہ بے شک پوچھنا چاہے پوچھ لے، تاکہ جو بات سمجھ نہ آئے اس کی اچھی طرح وضاحت کی جا سکے۔ جی، جو غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، آیا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے کپڑے پہن کر غسل کا وضو کیا ہو، چاہے کپڑے اتار کر، جیسے آج کل واش روموں میں ہے تو کپڑے، اس وضو سے۔ ہاں ایک شرط ہے، اس وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی کام نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہوا وغیرہ کے اخراج ہے یا پیشاب کے قطرے وغیرہ آ گئے۔ اگر پیشاب کے قطرے آ گئے یا ہوا خارج ہو گئی پھر وضو نیا کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو اس وضو کے ساتھ آپ نماز تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔